بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امت نے وہ جو شرف تلمذ ہوتا تھا وہ چھوڑ دیا ہے، اور آج امت قرآن اور حدیث کو سوشل میڈیا سے سمجھنا چاہتی ہے۔ بھلا وہ قربانیاں جو طلباء کرام مدارس میں جا کے، مساجد میں پڑھ کے، گھر سے دور رہ کے والدین کو ان کی جدائیگی برداشت کر کے جو علم حاصل کرتے تھے، اور وہ جو نور حاصل ہوتا تھا اور وہ جو دین کی سمجھ نصیب ہوتی تھی، کیا یہ نور، یہ دین کی سمجھ سوشل میڈیا سے حاصل ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آج امت کی گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا بنا ہوا ہے۔ ہر بندہ قرآن کا مفہوم خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، حدیث کا مفہوم خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب ہم مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام کی باتیں سنیں گے، کوئی قرآن کی کیا تفسیر کرتا ہے، کوئی کیا ترجمہ کرتا ہے، کوئی حدیث کا کیا مفہوم لیتا ہے، تو اس سے انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسی خلفشار پیدا ہو جائے گی کہ پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پڑھنے والا گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ سب کو جھٹلائے گا کہ اس کی بات مجھے اچھی نہیں لگی، اس کی بات مجھے اچھی نہیں لگی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ کوئی تیسری راہ ڈھونڈے گا، اور جب یہ سب کو چھوڑ کے تیسری راہ ڈھونڈے گا تو یہ گمراہی کے کھڈے میں جا کے پڑے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 3۔ اب اس آیت کا مفہوم سارے لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے مدارس کے اندر دال کھا کھا کے، مدارس کے اندر روکھی سوکھی کھا کے، چٹائیوں پر بیٹھ کر جنہوں نے قرآن کی اس آیت کا مفہوم سمجھا ہے، وہ تو الحمدللہ سیدھے راستے پہ ہے۔ لیکن جنہوں نے سوشل میڈیا استعمال کیا، کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی بڑے کے پاس بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھا، ایسے لوگ آج دنیا میں خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ مثلا ایک بندے کو تم کہتے ہو کہ یار نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج ادا کر، زکوٰۃ دے، اور تم بار بار اس کو کہتے ہو، اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ چاہیے کہ تم بے وقوف اور نادان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو صراط مستقیم لانے پر مجبور کرو۔ اب جب تم بار بار کسی کو دعوت دیتے ہو تو وہ انسان آخر میں تمہیں کیا کہتا ہے کہ بھئی دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ دین پہ چلے نہ چلے، نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے، جو دل میں آئے کرے، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ شراب پی رہا کوئی پوچھنے والا نہیں، زنا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں؟ بھائی دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم لوگوں نے ایسا غلط استعمال کیا ہے اور غلط مراد لیا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو مرضی تم کرو، تمہیں اختیار ہے، کوئی جبر نہیں۔ نہیں پیارے بھائی، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو ہم نے مسلمان بنا لیا، مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد انسان اپنے رب کے حکم کا محتاج بن گیا ہے، اپنے رب کے حکم کا پابند بن گیا ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کا پابند بن گیا۔ اب یہ اپنی مرضی نہیں کرے گا کہ جو دل میں آئے وہ کرے، اس طرح نہیں ہوگا۔ مسلمان دنیا میں اس طرح ہے کہ جس طرح ایک قیدی پرندہ ہوتا ہے، جب تم اس کو پنجرے میں رکھتے ہو، جب تک تم اس کو دانا پانی نہیں ڈالتے اس وقت تک وہ کھا پی نہیں سکتا ہے، جب تک تم اس کو چھوڑو گے نہیں وہ اڑ نہیں سکتا ہے۔ تو مسلمان دنیا کے اندر اپنے رب کے حکم کا محتاج ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، جب تک اسلام نہیں لایا تھا اس وقت یہ آزاد تھا، اس کی اپنی مرضی جو مرضی کرا، لیکن جب مسلمان ہو گیا ہے اب یہ اپنے رب کے حکم کا پابند بن گیا ہے۔ اسلام آزادی کا نام نہیں ہے، اسلام پابندی کا نام ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا آزادی ختم ہو جائے گی۔ اب جب تک کلمہ نہیں پڑھا آزاد ہیں، جب تک کلمہ پڑھیں گے آزادی ختم ہو جائے گی، ہم کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی کرو، نہیں، بلکہ جو مسلمان ہو گیا، دین میں داخل ہو گیا، جتنا سختی دین کے اندر ہے اتنا کسی اور مذہب کے اندر ہے ہی نہیں۔ جتنا سختی اسلام کے اندر ہے ایسی سختی کہیں بھی نہیں ہے۔ جب چوری کرے گا اسلام کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر زنا کرے گا، شادی شدہ ہے، اس کو سنسار کر کے ختم کر دو، رجم کر دو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو۔ ڈاکہ کرے گا اس کا ہاتھ پاؤں کاٹا جائے گا۔ تو اسلام تو پابندی کا نام ہے، اسلام تو سختی کا نام ہے، اسلام آزادی کا نام نہیں ہے۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی والا مفہوم آج اکثر لوگ غلط لے رہے ہیں کہ جو دل میں آئے کرو، اسلام میں کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نہیں، اسلام پابندی کا نام ہے، اسلام کے اندر سختی ہے، اسلام پابندی کا نام ہے، آزادی کا نام نہیں۔ جتنے غیر مسلم وہ آزاد ہیں، ان کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہے۔ شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں۔ لیکن جب مسلمان ہوں گے وہ کلمہ پڑھیں گے، اللہ کے سارے قانون اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ سمجھنا کہ اسلام میں آزادی ہے، جو دل کرے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا مفہوم ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو جتنے لوگ گمراہ پھر رہے ہیں یہ سارے سوشل میڈیا کی وجہ سے پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے خدارا اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اساتذہ کے قدموں میں بیٹھیں، اساتذہ کا استادوں والا شرف حاصل کریں، چٹائیوں پہ بیٹھیں، تو پھر جا کر یہ دین سمجھ آئے گا۔ دین کوئی ایسی بات آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا، اس کو قربانی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو جو سالہ سال مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں اور حدیث کا علم، قرآن کا علم حاصل کر کے جب فارغ ہوتے ہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو گمراہ نہیں کر سکتی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے جو بھی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دھکے کھائے ہیں، اساتذہ کی صحبت حاصل کی ہے، بڑوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر دین سمجھنا ہے تو بڑوں کی صحبت اختیار کرو، اساتذہ کی خدمت کرو، پھر جا کر یہ دین سمجھ آئے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔